فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہم لوگ ایک بڑی بابرکت مجلس کا حصہ ہیں۔ آپ کے گاؤں میں اس جگہ جامعہ اسلامیہ دار ارقم مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا گفتگو آپ سے کروں۔ پروگرام کے افتتاح کے وقت جو قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے، اس تلاوت میں جناب حضرت مولانا لقمان احمد ندوی صاحب، جو آپ ہی کے گاؤں کے سپوت ہیں، انہوں نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت سے نوازا ہے، بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے۔ آگے قرآن یہ بھی کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو جب واپس کرتے ہیں، جب ہماری الٹی گنتی شروع ہوتی ہے تو پھر سب سے نیچے اس کو کر دیتے ہیں جس کو ہم نے اوپر کیا ہے۔ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی شہر جناب حضرت مولانا عتیق اللہ رحمانی صاحب۔ یہ واقعہ قاضی صاحب نے بھی ہم سے کہا کہ ایک موقع پر ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تم کو تینوں طلاق۔ آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ چاند سے زیادہ اگر خوبصورت نہیں ہو تو تینوں طلاق۔ یہ مسئلہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے پاس پہنچا، تو امام اعظم علیہ الرحمہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل دی ہے، جو چاند کو نہیں دی ہے، جو ستاروں کو نہیں دی ہے، جو اور کسی مخلوق کو نہیں دی ہے، نہ کسی جاندار کو دی ہے۔ اشرف المخلوقات اگر کسی کو بنایا ہے، جس کو سجایا ہے، جن کے ہاتھوں میں بڑی قوت رکھی ہے اور سب سے بڑی دولت دماغ کی دی ہے، سوچنے کی دی ہے، تو انسان کو دی ہے۔ انسان سے بہترین چیز ہم نے نہیں بنایا ہے۔ تو چاند مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا، سورج مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا، یہ سیارے مخلوق ہیں، اللہ نے اس کو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تو ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نے چاند کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ بہترین صورت میں تو اللہ نے یہ کہا کہ انسان کو پیدا کیا ہے، اور کہا کہ جب انسان ہے تمہاری اہلیہ بھی تو انسان ہی ہے۔ انسان، اہلیہ عورت انسان نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے نا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کیوں فرق کرتے ہو؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، یہ عورت مرد کی بات کرنے والوں کان کھول کر سن لو، عورت بھی پست نہیں ہے بلکہ عورت بھی وہیں سے ہے جہاں سے مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہاں سے نکالا؟ حضرت حوا کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ یہ خواتین اسلام کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی مرد ہی سے آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے خلق منہا زوجہا، اسی میں سے، مرد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اس کو نکالا اور اس کے ذریعے سے نسل کا اضافہ، نسل کی بڑھوتری کا سامان پیدا کیا۔ تو یہ عورت بھی آئی ہے تو عورت بھی مرد کی اولاد ہے، عورت کسی عورت کی اولاد نہیں ہے، یہ بھی مرد ہی کی اولاد ہے۔ نکالا تھا بڑی حکمت سے پسلی سے، کہ اس کو پسلی سے نکال کے پسلی سے لگا کے رکھنے والی چیز ہے، یہ محبت کرنے والی چیز ہے۔ اس سے محبت کرو گے، شفقت کرو گے تو یہ جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتی ہے، اور اگر محبت نہیں کرو گے اور اس سے نفرتیں کرو گے تو پھر یہ تم سے دور بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ دنیا یہ متاع کا نام ہے، یہاں جو ہم آئے ہیں چیزوں کو برتتے ہیں، اور اس میں بہترین اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے جو جنت کی چیز ہے، جو دنیا کے اندر جو دعائیں ہم کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، حسنہ سے تفسیر جو کی گئی ہے المرأۃ الصالحہ ہے، نیک خاتون، نیک بیوی۔ یہ عورت ایسی قیمتی چیز ہے کہ ان کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی مرد کو بولے کھڑا ہو کہ ہمارے قدموں کے نیچے جنت ہے، ابھی کھود کے دیکھتے ہیں نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، کوئی آدمی بولے نہیں۔ مرد کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ ماں جو حمل سے ہوتی ہے اس کے پاؤں بھاری ہوتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے تو جنت رکھی گئی ہے، اس لیے کہ وہ موت و حیات کی کشمکش سے نکلتی ہے اور ایک بچے کو 9 مہینے تک رکھتی ہے۔ اس بچے کی وجہ سے جو ان کے حمل میں ہوتا ہے اس کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ بتلانا ہے کہ لوگوں تم اس ماں کی خدمت کرو گے، ان کے پاؤں کو دباؤ گے تو تم کو جنت نصیب ہوگی۔ جنت کے لیے کیا ہے؟ ماں ہے، اور جہنم کے لیے بھی ماں ہے۔ والدین کو کہا کہ یہ جنت بھی ہے، اور والدین کو کہا کہ جہنم بھی ہے۔ اگر ان کی خدمت کرتے ہو، ان کی فرما برداری کرتے ہو، ان کا خیال کرتے ہو، ان کے چہرے کو مسکرا کے دیکھتے ہو تو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، اور ان کی رضا لیتے ہو، اللہ اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ ان کو راضی کر دو تو جنت چلے جاؤ، ان کو ناراض کر دو تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے، راستہ ادھر کلیئر ہے۔ خوش کر دیا تو ادھر کا راستہ کلیئر، اگر ناراض کر دیا تو ادھر کا راستہ کلیئر۔ تو دائیں جاؤ گے یا بائیں جاؤ گے، یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے اتنی خوبیاں رکھی ہے کہ وہ انسان جب ترقی کرتا ہے، ترقی کے منازل کو طے کرتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اوپر اٹھنا چاہتا ہے، تو وہ اٹھتے اٹھتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مقام انبیاء کا ہے، جو مقام ملائکہ کا ہے۔ فرشتے جس مقام پر رہتے ہیں اس مقام سے بھی آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا مقام دیا گیا۔ یہ انسان کی ترقی ہے۔ اور جب نیچے گرتا ہے تو گرتے 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 اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ جو کام جانور نہیں کرتا، جو کام درندہ نہیں کر سکتا ہے، جو کام بیل نہیں کر سکتا ہے، جو کام خنزیر نہیں کر سکتا ہے، وہ کام انسان کر گزرتا ہے۔ انسان اب دیکھتے ہیں دردناک تصویریں آپ کے سامنے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے انسان ہلاک کرتا ہے۔ کیا کوئی جانور کرتا ہے؟ کوئی جانور اپنے بچوں کو اپنے سے ہلاک کرتا ہے؟
نہیں کرتا ہے۔ کتنی تصویریں آپ دیکھتے رہتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، موبائل میں سنتے رہتے ہیں کہ انسان نے ایک آدمی نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کیا اور پھر خودکشی کر لیا، بچوں کو کنویں میں پھینک دیا اور ندی میں پھینک دیا، ڈبو دیا، زہر کھلا دیا، خود کھا لیا۔ تو انسان گرتا ہے تو گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہا کہ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ انسان کے اندر اللہ نے اتنی خوبی رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے کہ جب وہ بڑھتا ہے تو وسعت کونین میں سما نہیں سکتا ہے، فرشتے اس مقام کو چھو نہیں سکتے ہیں جہاں انسان چلا جاتا ہے۔ حضرت جبریل کے پر جلنے لگے تھے جب آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل آؤ، تو سدرۃ المنتہا میں آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن جبریل نہیں جا سکے۔ یہ مقام ہے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان گرتا کیسے ہے، انسان اوپر اٹھتا کیسے ہے۔ نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں کدھر اوپر اٹھتی ہیں یا نیچے چلی جاتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں اس حالت میں کہ میں روزے سے ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے مہینے میں جانے کے لیے اللہ کے رسول نے اس مہینے سے تیاری کی ہے، جس مہینے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، جو شعبان کا مہینہ ہے۔ تو انسان اٹھتا کیسے ہے، انسان گرتا کیسے ہے؟ انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اوپر۔ جو نیک بندہ ہے، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ نیک بندے کی روح کھینچی جاتی ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ نیک بندے کی موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو موت نصیب کرے، کہیے آمین۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اگر زندگی بھر کوئی مصیبت نہ بھی آئے، موت کی تلخی اتنی سخت چیز ہے کہ وہ پوری زندگی کی لذتوں کو بھولنے کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان کو کوئی سختی، کوئی تکلیف، کوئی شدت، کوئی مصیبت، کوئی حالات کا سامنا نہیں ہو، لیکن موت کی تلخی یہ پوری زندگی کی لذت کو تلخ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اللہ کے رسول موت کے لیے آسانی کی دعائیں مانگتے تھے۔ اے اللہ ہماری آسان موت نصیب کیجیے۔ موت سے ڈرنے والوں، موت تو تحفہ ہے مومنوں کے لیے۔ یا اللہ سے ملنا چاہتے ہو، قبر کی منزل میں جانا چاہتے ہو، حوض کوثر پینا چاہتے ہو، تو اس دنیا کو جانے کے لیے پل ہے، اس پل کو پار کرنا ہوگا۔ ڈومریا والوں، اگر ارریا جانا چاہتے ہو، اس راستے تو پل کو تو پار کرنا ہی ہوگا۔ پل کو پار نہیں کرو گے تو ارریا نہیں جا سکو گے۔ صحابہ کرام ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کی موت ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بھائی دیکھیے آپ جا رہے ہیں، آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہیے گا۔ درود پڑھ لیجئے ایک بار، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو اعمال اٹھائے جاتے ہیں جو اچھے اعمال ہوتے ہیں، اور جو نیک اعمال ہیں وہ اٹھائے نہیں جاتے ہیں، وہ اعمال نیچے گرتا ہے۔ جس طرح ایک انسان کو اگر وہ نیک ہے، پروفیسر الحاج محمد عرفان صاحب کا انتقال ہوا، سارے لوگ اچھا کہتے ہیں۔ یہ روایتوں میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اگر کسی بندوں کے بارے میں لوگ اچھا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لوگوں فرشتوں جا کے دیکھو، زمین پر پھیل جاؤ، ڈومریا جاؤ، پرشاد پور جاؤ، جوگندر جاؤ، ارریا گیاری، یہ سب میں گھوم جاؤ، یہ پروفیسر عرفان صاحب کا انتقال ہوا، ان کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ نہیں اللہ میاں خیر ہی کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میں نے اچھا معاملہ کیا۔ انہوں نے زندگی میں اگر آخرت کی کھیتی کی ہے تو ان کی روح کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، اور اٹھاتا کتنا اٹھاتا ہے؟ یہ شامیانہ سے اوپر اٹھاتا ہے، بانس کے اتنا برابر کہاں تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اتنا ہی اٹھاتا ہے۔ نہیں، دعا کرتے ہیں علماء کرام کہ آپ کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب ہو۔ علیین یہ منتہا ہے، جو سب سے اونچائی کی انتہا ہے، سب سے آخری اونچائی ہو سکتی ہے۔
اس اونچائی تک اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے۔ نیک بندوں کی روح کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب کرتا ہے، اور جو برا بندہ ہوتا ہے، جو ڈنڈی مارنے والا ہوتا ہے، جو گھوٹالہ کرنے والا، گٹی کھانے والا، مٹی کھانے والا، بیوی کو ستانے والا، ماں کو مارنے والا، باپ کی گردن میں رسی لگا کے کھینچنے والا، بھنسیا چوک پہ مکہ چلانے والا، اور پھر مرڈر کرنے والا، چوری کرنے والا، اور نگاہوں سے زنا کرنے والا، دھوکہ دینے والا، لوگوں کو ٹھگنے والا، وہ خود کو ہوشیار کہتا ہے، پوری دنیا کو بیوقوف کرتا ہے، اس کا سارا کام گڑبڑ ہے، گھر میں یہاں پڑوسی سے جھگڑا کر چکا ہے، ماں سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، باپ سے وہ سالوں سے بات نہیں کرتا ہے، دلی سے آ رہا ہے، دلی چلا جا رہا ہے، باپ دیکھتا رہتا ہے لیکن اس کو سلام کیا، اس سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا آدمی نجس ہے، غلیظ ہے، ناپاک ہے، گرا ہوا ہے، جانور ہے، گدھا ہے، جانوروں کو بھی ایک جانور سے انسیت ہوتی ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جس کو اپنے باپ کی قدر نہیں ہے، نہ ماں کی عظمت اس کے دل میں ہے، نہ بھائی ہے، یہ سماج کا سماجی جانور انسان ہوتا ہے، یہ کیسا غیر سماجی آدمی ہے۔ اس کو ڈالو، نیچے پہنچاؤ۔ جو آخری انتہا ہوتی ہے جس کو اسفل السافلین کہتے ہیں، تحت سرا کہتے ہیں، جو نیچے کی انتہا ہے، اس گڈھے کے اندر اس کو ڈھکیل دیا جاتا ہے جو انسان غلیظ ہوتا ہے۔ تو گرنے کی یہ حد ہوتی ہے، اٹھنے کی یہ حد ہوتی ہے۔ تو ہم اٹھنا چاہتے ہیں یا گرنا چاہتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ اٹھنا چاہتے ہیں۔ کون لوگ اٹھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اسی اٹھانے کے لیے یہ مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی ہے جس کا نام دار ارقم ہے۔ دار ارقم مدرسہ ہے جو سب سے پہلے اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے تھے، یہاں پہ جو لوگ اسلام لاتے تھے ان کو نمازیں سکھاتے تھے، ان کو انسانیت سکھاتے تھے، ان کو سبق سکھاتے تھے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، انسان کو اپنے سماج کے کام آنا چاہیے، پڑوسیوں کے کام آنا چاہیے، مظلوموں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ مکے میں کوئی سوداگر آتا تھا، تاجر آتا تھا، آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر فری میں اس کا سامان لے لیا ہے، چادر لے لیا ہے، کپڑا لے لیا ہے، تو پیسہ نہیں دیا ہے، تو آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ دیکھو انصر اخاک ظالما و مظلوما، تمہارا بھائی اگر ظلم ہوا ہے تب بھی اس کی مدد کرنا، اور اگر وہ ظلم کر رہا ہے تب بھی اپنے بھائی کی مدد کرنا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول یہ کیسی بات، کیسا اعلان، کیسا اناؤنسمنٹ آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ اناؤنسمنٹ آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنے بھائی کے لیے، چاہے وہ ظلم کرتا تھا یا اس پر ظلم ہوتا تھا، دونوں شکل میں کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ظالم کی بھی اگر بھائی ہے مدد کرنا ہے، اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکنا ہے، خاموش رہنا ظلم پہ تائید ظلم ہے۔ ظالم کا ہاتھ موڑیے، رتبہ نہ دیکھیے کہ یہ مکھیا ہے، یہ ممبر ہے، یہ پیسہ والا ہے، یہ گمٹی والا ہے، یہ لوہا والا ہے، یہ سمٹی والا ہے تو ہے اپنی جگہ پہ ہے، ظلم کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ہم اس کے ہاتھ کو روکیں گے تو اس کے ہاتھ کو روکنے کی وجہ سے اس کی جہنم سے اس کی حفاظت کا سامان ہوگا۔ یہ کام، یہ پیغام کہاں سے عام ہو رہا تھا؟ سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم سے ہو رہا تھا۔ دار ارقم سے پیغام عام ہو رہا تھا کہ لوگوں اوپر اٹھنا چاہتے ہو، لوگوں یہ کام کرنا چاہتے ہو، انسانیت کے معراج پر پہنچنا چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، اتنی ترقی چاہتے ہو کہ انسانیت معراج پر پہنچ جائے، فرشتوں سے زیادہ مقام۔ فرشتوں کو تو یہ اعتراض ہوا تھا کہ یہ منسیا میں آدمی سب کو کیوں بھیج رہے ہیں یا پیدا کیوں کر رہے ہیں، یہ پرشاد پور ڈومریا کے لوگوں کو، یہ زمین میں کہاں ان لوگوں کو بھیجتے ہیں؟ یہ تو معلوم ہوا کہ جا کے پاپڑ کے لیے جھگڑا کرے گا، یہ معلوم ہوا کہ حلوہ کے لیے لڑائی کرے گا، یہ گوشت کے لیے، بکری کے نام پر، مرغی کے نام پر، انڈا کے نام پہ، گھاس کے نام پہ، تنکا کے نام پہ جھگڑا کریں گے۔ یہ لوگ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ کو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میرے نظام کو چلانے کا، اور تمہارے مقام سے اوپر مقام اگر کسی کو چاہیے تو یہ انسان کو چاہیے۔ انسان جب ترقی کرے گا، وسعت کونین میں اس کو کوئی سمیٹ نہیں سکتا ہے، اس کی
جب اس کی محنت ہوگی، جب یہ نظام چلے گا تو میرا نظام جو خدائی نظام کو یہ قائم کرے گا۔ زمین کو سجدوں سے سجانے کی طاقت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ ترقی سکھانے کا جو سب سے پہلا مرکز تھا وہ دار ارقم تھا، جہاں سے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے قوت والے حضرت عمر فاروق ہیں، ابو جہل ہے، ان کے لیے آپ نے وہاں بیٹھ کر کے دعائیں کی تھی، صحابہ نے اس پر آمین کہی کہ بیٹھو، اس اسلام کی تقویت کا سامان کرو، انسانیت ختم ہو رہی ہے، ظلم ہے، شرک ہے، انسان درندہ ہو چکا ہے، بھیڑیا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، کتوں سے بدتر ہو چکا ہے، خنزیر سے زیادہ ناپاک ہے، یہ انسان سانڈ سے زیادہ خطرناک ہے، یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو گیا ہے۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ ہلاکت کے قریب ہی نہیں، جہنم کے گڈھے کے قریب یہ آ چکے تھے، قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو پلٹ دیتا۔ تو اللہ کا انعام ہوا، قرآن کا اعلان ہوا، پہلی آیت نازل ہو گئی، زمین سے قرآن کا رشتہ جڑ گیا، اور اس زمین کی حفاظت کا سامان اس مدرسے سے شروع ہوا کہ نہیں، انسان کی ترقی کی بات کرو، نجاست کو صاف کرو، چوری کو ختم کرو، چغلی کو ختم کرو، انسان کو مار رہا ہے، اس کو روکو۔ عورتیں ننگی ہیں، کعبے میں آ کر اللہ کے گھر میں ننگی طواف کر رہی ہے، بچیوں کو باپ اپنے ہاتھ سے لیتا ہے، گڈھے میں دفن کرتا ہے، بچی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، ابا ابا کہہ رہی ہے، اماں کہہ رہی ہے، ماں کی ممتا کو کیا ہو گیا، باپ کے شفقت کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک باپ اتنا درندہ ہو گیا ہے کہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے لیتا ہے اور جا کر کے گڈھے کے اندر دفن کرتا ہے۔ اس کی آواز صدا بصہرا ثابت ہو رہی ہے، کوئی کان دینے والا نہیں ہے، اس شفقت کو کوئی للکارنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ مکے میں لوگ رہتے ہیں، بڑے لمبی ناک والے گورے چٹے لوگ ہیں، سماج کے ابو جہل ہے جس کا لقب ابو الحکم ہے، حکمت کا ابا ہے، فیصلے کرتا ہے، بڑے بڑے مقررین کی تقریر کو وہ فیل کر دیتا ہے، بڑی مہارت ہے، چابک دستی ہے، تلوار بازی ہے، نیزہ بازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسانیت نہیں ہے۔ وہ اس باپ اس بچے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بچے کی آواز سے سینے میں اس کی انسانیت نہیں جاگتی ہے، درندگی اتنی آ گئی ہے، سینے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی درد، بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے نکلے درد، کیسے اس میں جائے، کیسے نصیحت کی بات آئے۔ اس کو بدلنے کے لیے کام شروع ہوا۔ کہاں کام شروع ہوا؟ یہی دار ارقم میں ہوا، جس کی نسبت پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ پیغام کس چیز کا دیا کہ لوگوں، انسانیت کو بہترین شوہر بننے کی ضرورت ہے، بہترین باپ بنو۔ اس بچی کو جس کو تم نحوست کہتے ہو، اس داماد کو جس کو تم جو ہے اپنی تکلیف کا سامان اور عذاب کہتے ہو، کان کھول کر کے سن لو، یہ تکلیف کی چیز نہیں ہے، یہ بچی ہے، اس کا نام بشرا ہے، یہ بشارت کی چیز ہے۔ اور یہ کان کھول کر کے سن لو، ایک بچی اگر تمہارے گھر میں آئی ہے، روایتوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے اس مدرسے سے یہ اعلان کیا کہ وہ بچی جو سب سے پہلی بچی اگر حمل میں مہمان بن کر آئی ہے، اس ماں کے بارے میں لکھا کہ وہ ماں برکت والی ہے، وہ قیمتی ہے، وہ ماں بہت ہی گھر کی زینت ہے اور اس گھر کے لیے ایک چراغ ہے۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی بہو آئی ہے، اس کے حمل سے پہلی اولاد بچی ہے، حدیث میں اس کی بشارت آئی ہے، اس کی قدر کرو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کے مدرسے سے یہ اعلان ہوا ہے، دار ارقم سے اعلان ہوا ہے کہ یہ قیمتی عورت ہے۔ اما جان حضرت خدیجہ کو دیکھو، کتنی محبت تھی آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی عظمت اما جان کی آپ کے قلب میں تھی، کیوں تھی عظمت، کیوں تھی محبت، کیوں اتنی قیمت لگائی آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوکنوں کو تو تکلیف بھی ہوتی تھی کہ میں گوری ہوں، میں گوری ناری ہوں، میں کنواری ہوں۔ خدیجہ 40 سال کی عمر تھی، آقا مدنی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ان پر قربان ہیں، ان کو انتقال کیے ہوئے کئی سال ہو گئے، پھر بھی آپ خدیجہ کو، ان کی سہیلیوں کو، تم کو بھی چاہیں، تیرے چاہنے والوں کو بھی چاہیں، اور ان کی سہیلیوں کو، ان کی سہیلیوں کی سہیلیوں کی آپ عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اپنی چادر مبارک لے کے ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ خدیجہ کے عمل سے دیکھیے کون پیدا ہوئی، فاطمہ پیدا ہوئی، حضرت رقیہ پیدا ہوئی، حضرت زینب پیدا ہوئی۔ یہ لڑکیاں ہیں جن سے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول کا سلسلہ چلا، اسی سے حسن اور حسین ہوئے، جنہوں نے پوری زندگی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، حالات کا سامنا آئے وہاں جھکنا نہیں ہے۔ تو آج تو اپنے سماج میں بھنسیا میں، ڈومریا میں، اور کہیں نہیں تو کلہیا میں ہم بھی اسی کا ایک فرد ہیں۔ اگر کوئی عورت آئی آنے کے بعد، پہلی بار جو ہے نئی کنیا آئی ہے، آنے کے بعد جو ہے اس کو اگر حمل ٹھہر گئی